جیسے آدمی جوانی میں ادھر چل پڑ رہا ہے، اچھا مکمل تھا ماشاء اللہ بزرگان دین کے بارے میں میں ابھی امید کے بعد میں نے یہ سوچا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں آیا تو ٹائم میں نہ آیا۔ میں ایک فتوے میں لگا ہوا کسی بہت بڑے مفتی صاحب نے یہ سوال بھیجا ہے، اگر کوئی فاضل ہیں عالم ہیں بہت سے علماء کے فتاوے انہوں نے جمع کیے ہیں، مجھے بھی بھیج دیا کہ آپ کی شان میں تو میں بتاؤں گا اگر ٹائم آئے گا میں تو اسی کے مطابق سے میں نے پہلے بات پڑھی کوئی بات چل یہ رہی ہے کہ بھائی جو گڑیا کی بات ہے کہ نبی پاک کی گڑیا پورا ڈالتی تھی وہ مسئلہ چلتا ہے، تو اس کا سب اسے دین سمجھا نہیں ہماری علی تو اس کو بند کر دو اب آئے گی سمجھے سے اب آواز آئے گی تو گڑیا کوڑا ڈالتی تھی تو ایک دن اس کوڑے میں ادھر کانٹے لاتی تھی، کانٹے بچھاتی تھی، ایک دن نہیں آئی، اس نے کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی اور بات ہوئی، لیکن حضور پاک کھڑے رہے، کافی دیر کھڑے اور پھر بھی نہیں آئی، تو آپ نے پوچھا بھائی وہ آئی نہیں، تو لوگوں نے بتایا کہ جی وہ بیمار ہے۔ اچھا حضور پھر نماز کے لیے چلے گئے مسجد میں، نماز پڑھی، نماز سے تشریف لائے اور اس مائی کے گھر گئے اس کی بیمار کرسی کے لیے، عیادت کے لیے۔ ہاں مائی تو بیمار ہو گئی، اب وہ مائی شرمندہ، مائی کو ڈر تھا، مائی کو میں کیا کرتی رہی یہ کیا بات میری بیمار کرسی کے لیے آ گئے۔ حضور پاک کا پہنچنا تھا، ان کے گھر میں قدم رکھنا تھا، حضور پاک کی تمام برکتیں وہاں پہنچی تو بے ساختہ اس بھائی نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو۔ اس مسئلے کے بارے میں کہ یہ کہاں ہے، یہ کیسے ہے، یہ اس میں ایسا ہے آیا، جس کسی کے ذہن میں جیسا کہ آیا اس نے جواب دیا کہ کیا، تو اس پر میں کچھ لکھ رہا۔ میرے شب و روز ایسے ہمارا غلطی میں گزرتے ہیں، غفلت میں گزرتے ہیں، یہ سمجھ لو بس اندر سے تالا کنڈی لگا دیتا ہوں، اندر بیٹھا دیتا ہوں، لیکن خیر میرے آج ذہن میں یہی بات آئی کہ حضور کی شان کے بارے میں اکابر بزرگان دین نے، محدثین نے، مفسرین نے، ہمارے اکابر نے، قرآن حدیث میں تو یہ ہے کہ حضور پاک کے معجزات حد اور عد سے بڑا خیر۔ میں نے یہ کلمات طیبات پڑھے کہ اللہ پاک نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند فرما دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند فرما دیا۔ تو اب اندازہ اس سے آپ خود بھی لگا سکتے ہیں، عام آدمی کہ جب اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر اتنا بلند کر دیا ہے، شان اتنی بلند کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تو کوئی حد نہیں ہے، اللہ پاک کی ذات کی کوئی حد نہیں،
کیونکہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا عدم نہیں ہو سکتا، عدم کا معنی نہ ہونا۔ ہم تم پوری کائنات ممکن ہے، ممکن ہے۔ اب ممکن کے لفظ سے تمہیں اس کا معنی بتا دوں، ممکن اس کو کہتے ہیں جس کا نہ ہونا ضروری نہ ہونا ضروری، نہ اس کا عدم ضروری نہ اس کا وجود ضروری۔ اور جو واجب الوجود ذات ہے اس کا وجود ضروری ہے، اس نے تو رہنا ہی رہنا ہے، لم یزل ولا یزال، اس کو کوئی زوال نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سرخیل عاشقان گزرے ہیں اپنے وقت میں، اس کو کوئی شک نہیں۔ اعلیٰ نے مختلف انداز میں وہ بولے ہیں، تو اب تم ممکن کا مطلب سمجھ گئے؟ ممکن کا معنی فانی اور ممکن کا معنی اس کا نہ ہونا ضروری یا نہ ہونا ضروری۔ کیسے کیسے لوگ ہمارے اندر موجود جب ہیں وہ یہاں موجود، کیونکہ فانی تھے، فنا ہو گئے، ہم نے لینا ہے ہم نے، اور پھر نہیں ہے کوئی بچے پیدا ہو کے آ رہے تو جی جا رہے ہیں، وہ ذات اسی طرح ہی۔ تو ممکن کہتے ہیں فانی کو، ممکن کہتے ہیں اس چیز کو جو ہو سکے، اور محال کہتے ہیں اس کو جو ہو نہ سکے، اور وجود پہ واجب الوجود اس کو کہتے ہیں جس کا وجود ضروری ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے ایک بات کہی کہ ممکن میں یہ قدرت کہاں، آج میں شیر سوال ہو کیا ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں۔ جب حضور اللہ وہاں پہ گئے تو فرمایا حضور تو عرش سے اوپر گئے، تو ممکن وہاں جا سکتا ہے؟ ممکن کی طاقت کیا ہے؟ یہاں آگ ہے، ہوا ہے، پانی ہے، کیا کیا کوڑے ہیں، تو ان کوڑوں میں سے گزرنا ہر ایک کے بس کی بات تو نہیں ہے۔ تو کہا کہ ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں۔ کہ اللہ ہے واجب، اس کا ہونا ہے واجب، اور مخلوق کا ہونا ہے ممکن، تو ممکن کی طاقت نہیں کہ وہاں پہنچ جائے۔ اور اگر میں حضور کو بھی واجب ہی کہوں، ممکن نہ کہوں کہ حضور بھی واجب ہی ہے جیسے اللہ واجب کو وجود ہے، تو فرمایا واجب میں عبدیت کہاں، عبدیت میں بندہ ہونا، اور یہاں بندہ کا ذکر ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرایا۔ تو یہ عبدیت جو اس کے منافی، تو یہ اب یہ عشق دیکھو اور پھر شریعت دیکھو، شریعت کا جہاں کہا کہ ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں، حیران ہوں یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، حیران ہوں یہ بھی ہے خطا، اب میں یہ کہوں کہ یہ بھی نہیں ہے، یعنی بندہ بھی نہیں ہے، ممکن بھی نہیں ہے، اور میں یہ کہوں واجب بھی نہیں ہے، تو یہ بھی غلطی ہوں۔ اب حیران تحیر میں ہوں، میں پریشان ہوں، اللہ ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں، حیران ہوں، یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ پھر خود یہ کہتے ہیں کہ میاں عام ممکنوں میں ممکن نہیں ہے اور واجب نہیں۔ حضور کی ذات فرمایا برزخاں، حق یہ کہ ہیں اپنے الہ، حق یہ کہ ہیں اپنے الہ، اور عالم
عبد الہ، اللہ کے تو بندے ہی ہیں، لیکن عالم امکان کے شاہ کے جو جہاں ممکن ہیں ان کے سب کے شہنشاہ ہیں۔ اور فرما کے حق یہ کہ ہیں عبد الہ اور عالم امکان کے شاہ، برزخ ہیں یہ سر الہ، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، برزخ ہے یہ سر الہ کہ یہ برزخ ہیں۔ برزخ جانتے ہو؟ برزخ یہ بندہ جب مر جاتا ہے نا تو مرنے کے بعد نہ تو جنت میں چلا جاتا ہے کہ چلا گیا وہ نہ وہ نہیں رہتا بلکہ وہ برزخ میں جاتی ہے۔ اس میں یہ برزخ بیچ میں ہے، یہ پردہ ہے، یہ سطر ہے، یہ دیوار ہے اس جہاں کے اس جہاں کے، تو اس کو کہتے ہیں برزخ۔ برزخ ہے وہ سر الہ کہ نہ عام مخلوق میں وہ شمار ہے اور نہ وجود میں شمار ہے کہ بعد پیدا کر گئے وہ، یہ بھی نہیں ہے۔ تو برزخ ہے وہ سر الہ، یہ بھی نہیں وہ۔ یہ شرعی نکتہ بھی پیش کر دیا۔ میرے نبی کے غلاموں، یہ ہے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے تو بلند کیا ہے، اس طرح کیا ہے، اور اس نے یہ فرمایا کون کا اندازہ لگائے گا کہ یا محمد انا وانتا وما سوا ذالک خلقت لأجلک، میرے محبوب جو کچھ بھی یا میں ہوں یا تو ہے، یا میں ہوں یا تو ہے، وما سوا ذالک، اور اس کے علاوہ خلقت لأجلک، میرے محبوب جو بھی میں نے پیدا کیا تیری خاطر ہی پیدا کیا، تو جو اسی کی خاطر پیدا کیا ہے سب کچھ اسی کا ہے، تو اس کی کسی اس کے مقام کا، اس کی رفت کا، اس کے اوصاف کا، ان کی تعریف کوئی کرے بھی، بھائی مائی کے گھر چلے گئے اور گھر چلے گئے، کہیں بھی جائیں وہ دیکھو تم میں سے جانتے ہو اس بات کو، یہ تو ذہن میں سمجھ آ جائے گی تمہیں۔ دو دوست ہیں بڑے گہرے، دو دوست ہیں بڑے گہرے، گہرے کس کو جانتے ہو؟ گہرے کس کو کہتے دوست؟ دو ہم نمرہ کے با حساب است، دو ہم نمرہ کے با حساب است، اگر موئے میاں آمد اجابت، فرمات دو دن جب اتنے رہ جائیں آپس میں جس کی انتہائی کوئی نہ رہے، اگر ان کے درمیان ایک بال بھی آ جائے گا تو وہ بھی بڑا پہاڑ بن جائے گا۔ محبت کیجیے کہ نہیں تسی تو جو بیچ بیٹھے ہو گے تو بوڑھا بندہ محبت سننا رہا ہے، محبت کی تم نے کبھی؟ محبت کے بغیر تو منزل ہی حاصل نہیں ہوتی۔ یا اللہ والے اسی لیے کہتے ہیں جاؤ پہلے محبت کر کے آؤ۔ اشرف علی تھانوی کے پاس ایک بندہ آ گیا، دروازہ کھڑکایا، کون؟ کہا میں نے کہا جا کام کر، میں کتے بھی میں ہی جا دوڑ جا کہیں محبت کر کے آ، تاکہ محبت سے پتہ چلے کہ محبت میں کیا کچھ ہوتا ہے، سمجھے؟ کہ میں حضور اللہ محبت محبہ میں اللہ نال محبت ہے، میں فلان پیر نال محبت ہے، نال محبت جا گیا، بس جا کے محبت کی اپنی بھینس کے ساتھ، وہ بھینس دے لمبے سینگ ادھر پانی، اتنا پیار کیا، پٹھے چرائے آگے پیچھے، کریا یہ محبت یہ چیز ہے، محبت کرا۔ یہ الرفیق فی سوائی طریق حصہ سوم میں مولوی اشرف علی تھانوی جس بات کو لکھتا ہے، دروازہ کھٹکا، کون؟ انہوں نے کہا جی آپ ہی، اب نہیں کہا کہ میں، ہاں آپ ہی، اور کہا آجا، کہنے لگا جی پوڑیاں جو سینگ کر دینے میرے کو آیا نہیں جاتا، چلا نہیں جاتا سینگ کر دینے، پیر پھلک گیا اور پھلک آیا سینے سے لگا اور کتب بنا دیا، جا ہون گل بن گیا۔ یعنی بھینس کے سینگ اس کو اپنے جسم میں نظر آتے تھے، یہ سینگ ہی سیڑھیوں میں نہیں آ جاتا، تبھی تو کہا کہ پہلے محبت کر کے آ، اس کو کہتے ہیں محبت۔ عشق و نار و یحرق ما سوى اللہ، عشق ایسی چیز ہے جو اللہ کے سوا ہر چیز کو جلا کے رکھ دیتا ہے، دیکھتے نہیں ہو
کئی مثالیں ایسی ہیں. پاک پتو شیبہ بابا صاحب کی بہن نے ضد کی تھی بھائی میرے کو کر رشتہ دے دیں. محنت چلنی اتارا ٹالا نہ ٹلی کہ بہن نہیں مانتی. اچھا میں نکاح کر دیا اپنی بچی کا تو حضرت صاحب علیہ رحمہ کہ تیرا بیٹا اس قابل نہیں. رات کو گھر آئے گزرے میں جا تو کون؟ میں جی آپ کی خادم. کون خادم؟ ایسے نظر کی بھسم کر دیا جلا گیا. اتنا چلا تھا اس کا صابر کریم. کس کی بس دولت تھی کس کی نظر تھی؟ بابا صاحب کی نظر تھی. یہ ہے آپ یہ ہے وہ عشق و محبت. تو خیر یہ تمہیں میں نے بات بتائی اس نے کہا سینگ ہیں سینگ کرتے ہیں. تو میرے آقا کے غلام اور میرے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے فرمایا محبوب یا میں ہوں یا تو ہے. اور تو جو بھی کچھ ہے تیرے لیے ہے جن کو عشق ہے جن کے اندر محبت ہے. آئے ہائے جو ہم جاتے ہیں عمروں میں بھی جاتے ہیں حج بھی کرتے ہیں سب کچھ پتہ ہے. لیکن اعلیٰ حضرت کا بھی ایک دیکھو عشق کہ بھائی مدینہ افضل ہے کہ مکہ. یہ پوچھا تو اس کا جواب اس انداز میں نہیں ہے. ویسے وہاں کی حاضری کا کہا تو اور عشق خواہش آپ کی کیا ہے. ایک موقع پہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سایہ دیواروں ہاں جسے پہلے بھی میرا خیال ہے سایہ دیواروں خاک در ہو یا رب اور رضا. یہ ہے نا سایہ دیواروں خاک در ہو یا رب اور رضا. خواہش دیہ میں کیسر شوق تخت جب نہیں. اب یہ کلام تو اردو میں آپ نہیں سمجھے ہو گے اس کو سمجھا تو تمہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کوئی دل میں خواہش نہیں تمام خواہشیں ختم ہیں. ایک کی خواہش باقی ہے. کون سی خواہش کہ سایہ دیوار خاک کے در ہو حضور پاک کے در کی دیوار حضور پاک کا در دولت ہو اور اس کا سایہ ہو اور وہاں کی خاک مبارک ہو جس کو حضور نے فرمایا کہ میرے غبار المدینہ شفاء للجزا. میرے مدینہ طیب باقی تو غبار بھی جس کو پڑ جائے گی وہ بھی برس اور کوہڑ کا اس میں علاج ہے. یعنی لا علاج مرض کا علاج میرے مدینہ طیب کی خاک شفا میں ہے. تو اعلیٰ فرماتے ہیں کہ میری خواہش اور خوشی میں یہ ہے حضور کا در ہو اور دیوار کا سایہ ہو اور وہاں خاک مبارک ہو اور رضا ہو. سایہ دیواروں خاک در ہو یا رب اور رضا. خواہش دیہ میں کیسر شوق تخت جب نہیں. دہم یہ ایران کا بادشاہ ہوا ہے اپنے زمانے میں کہ کیسر و کسرا وہاں سے تھے نہیں. ان کے تخت دہم معنی تخت کہ ایران کا جو عظیم بادشاہ تھا جن کی بڑی حکومت تھی اس کے تخت کی خواہش نہیں. خواہش دہم کیسر شوق تخت جب نہیں. جمشید بادشاہ ہوا ہے. جم مخفف جمشید ہے اصل لفظ جمشید کہ اس کے پاس ایسا پیادہ تھا. آج کل بھی آدھے چل رہے ہیں دنیا کو دیکھتے ہیں جہاں کہیں ایک جگہ بیٹھ کے لیکن انہوں نے ایسے ایسے نام ور ہوئے ہیں. اللہ نے ایسے ایسے اگر ان کو دیکھتی پیادے میں پوری دنیا کو دیکھتے تھے. پیادے جام جم وہ جام کہتے ہیں پیادے کہ نہ اس کی خواہش ہے جمشید کے پیادے کی پوری دنیا کو دیکھوں اور حکومت کو پوری دنیا میں نہ بادشاہ کے تخت کی اور تاج کی ضرورت ہے. اگر ضرورت ہے تو یا اللہ تیرے مصطفیٰ وہاں حاضر ہوں ان کی دیوار کے سائے میں بیٹھا رہوں اور وہاں کی گرد مبارک میرے اوپر پڑ دی رہے. یہ ہے عشق. میرے آقا نامدار محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں. پھر دیکھو نا، یہ جو میں بات کر رہا تھا اللہ کا محبوب تھا، تو اللہ نے کہا نا محبوب میں نے تیرے اتنا بلند مقام کر دیا کہ اس سے کسی کا بلند مقام ہے ہی نہیں. اس میں بہت کچھ ہے. اس میں اس بار رفانا بھی تو کہا جا رہا ہے کہ رفانا کا جلوہ دکھانے کو حق نے، رفانا کا جلوہ دکھانے کو حق نے، لکھا عرش پر نام والا تمہارا، لکھا عرش پر نام والا تمہارا. تو ہو اسے کہہ رہا کہ کوئی نام پڑھ رہا ہے یاد کرے، سب سے اعلیٰ اولا ہو نام تو ہو نہیں ہے بیٹا. سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی، سب سے بات تو ہو لفظ نکال رہا ہو جانا نام میں. اس میں دیکھ لیا کرو، میری اولاد کے لیے تو میری طرف ہی کافی ہے کہ نکالے تو، پر ان سے نکلنی ہے نہیں، کیوں کوشش کرنی ہے نہیں. سب سے اولا اعلیٰ تو بات تو کر گئے نا، وہ کون ہے ان کے مقابلے کا؟ سب سے، سب میں سارے نبی آگے، سارے فرشتے آگے، سب کچھ ہی آ گیا. سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا، بالا اور بالا کا معنی بھی بلند ہے. ورفعنا لک ذکرک، ہم نے اتنا بلند کیا ہے محبوب آپ کو، کون بلند کرے گا؟ سب سے بالا والا ہمارا نبی. تو میرے نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہمارے نبی کا اللہ پاک نے اتنا مقام دیا ہے، اتنا مقام عطا فرمایا ہے، اتنی بلندی عطا فرمائی ہے. حضرت شرف الدین توسیری نے کہا دا مدات النصارى فی نبیہم، اور نبی پاک کے بارے میں تسی کہو جو چاہتے ہو، جو چاہتے ہو کہو. اور کہنے والے حضور کی تعریف میں کہنے والے کچھ کے دا مدات النصارى، لیکن وہ مت کے جو نصارہ نے اپنے نبی کے بارے میں کہا. خدا یا خدا کا بیٹا مت کہہ بیٹھنا. اور کیا ہو کہ تمہاری زبان کیے تو تمہارا علم کیے تو تمہاری اوقات کیے. جب اس نے کہا کہ ورفعنا لک ذکرک، کوئی کیا بلند کرے گا؟ میں تجھے نہ ذکر ہو رب نال ملانے دو، رب نال ملا دو، اور رب نال ملانا کیا بھائی؟ کون سی شان بیان کرو گے؟ کہا صرف خدا یا خدا کا بیٹا مت کہنا. دعوت النصارى فی نبیہم واحکم بما شئت من کل عظم ومن شرف، جو بھی تیرا دل ہے، کوئی شرافت، کوئی بزرگی ان کے دامن میں ڈالو گے تو تم کیا چاہے ہو؟ کیا پندی کا شوربہ ذرہ میں مقدار کیا کہہ سکتا ہے؟ سمجھے؟ تو اس لیے حضور کا بڑا اونچا مقام ہے. میرے آقا کے برابر تبھی تو حضرت حسان نے کہا کہ ما مدحت محمد بمقالتی. اور لوگوں تم سمجھو کہ میں حضور کی تعریف کرتا ہوں اپنے کلام سے. ما مدحت محمد بمقالتی، میں تو اپنے کلام سے حضور کی تعریف نہیں کرتا، ولیکن مدحت محمد بمقالتی، بلکہ میں تو جب حضور کی تعریف کرتا ہوں تو ان کا نام، ان کے نام سے اپنے کلام کو سجاتا ہوں. اللہ اکبر، میں اپنے کلام کو سجاتا ہوں. ما مدحت محمد بمقالتی ولیکن مدحت مقالتی میں محمدی، میں تو حضور کا نام لے کے اپنے کلام کو سجا لیتا ہوں. ورنہ ان کی شان صحابہ کے بیچ میں کہا، صحابہ کی موجود بھی کہا، اکابر گھارے کار موجود ہے یارو، حضرت امام حضرت فاروق موجود ہے، عثمان نورین موجود ہے، حیدر کرار موجود ہیں. ان کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ خلقت مبرأ من کل عیب. مبرأ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے نا، کہ نہیں؟ منزہ عن النقائص والعیوب، ہر کمی اور کوتاہی سے. تو فرمایا خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. یا رسول اللہ تخت پر کھڑے ہیں اور حضور کی شان میں کہہ رہے ہیں کہ آقا
خلقت مبرأ من کل عیب، آپ تو ہر عیب سے پاک اور صاف پیدا ہوئے ہو۔ کیسے ہوئے ہو؟ کأنک قد خلقت کما تشاء، آقا آپ تو ایسے پیدا ہوئے ہیں جیسے کہ آپ کی پیدائش کو اللہ نے آپ پر ہی چھوڑ دیا تھا کہ محبوب جیسا مرضی پیدا ہو جائے۔ اب تم ایمان سے بتاؤ، کوئی کوڑا کوچا لنگڑا لنجا پیدا ہونا پسند کرے گا؟ ہوتا ہے چٹا سفید ہوتے ہیں ہوتے ہیں کی خیال ہے؟ صحابہ دے مجمع چ صحابی کیا کہنا حضور دی موجودگی چ لوگ کہتے ہیں کسی بھی تم مبارک ڈال جاتے، ہر ایک تو پاک تو ہے، مقدس تو ہے، منزہ تو ہے، تو کی کیا کہنا کسی کیا؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بات بھی صحیح کہہ رہا ہے، خلقت مبرأ من کل عیب، کہ آپ تو ہر ایک سے بڑی پاک پیدا ہوئے۔ کیسے پیدا ہوئے؟ کأنک قد خلقت کما تشاء، جیسا ایسے پیدا ہوئے جیسا کہ اللہ نے آپ کی مرضی پہ چھوڑ دیا تھا کہ محبوب جیسا چاہے ویسا پیدا ہوئے۔ حالانکہ یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے، یہ بات قرآن کے خلاف ہے، لیکن نبی پاک کے لیے نہیں۔ قرآن نے نہیں کہا، حفاظ بھی یہاں موجود ہیں کہ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ ارے وہ ذات اللہ کی تو وہ ذات ہے جو تمہاری ماؤں کے رحموں میں تمہیں جیسا چاہے بنا دے۔ کسی نے گدڑ پیدا ہو جاتا ہے، کسی نے سانپ پیدا ہو جاتا ہے، کسی نے بندر پیدا ہو جاتا ہے عورت ہے، کوئی کوڑا ہے، کوئی لنجا ہے، کوئی انہیں پاگلے کی دی، کسی نے سیری نہیں پہننی ہے، جمعے دونوں شاید چھوئے، سمجھے بات؟ تو وہ تو اس کی شان ہے، لیکن جب مصطفیٰ کی بات آئی تو آپ نے سمجھا تو اس چیز سے ممتاز ہے۔ تو اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ نبی پاک کے اوصاف کی کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے، اور ہمارے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، مجدد دین و ملت نے فرمایا کہ تیرے تو وصف تنہائی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کے کیا کیا کہوں تجھے۔ یہ جو تعریف ہے، یہ جو مدح و ثنا ہے، اس کی بھی کوئی انتہا اگر میں انتہا کہوں، یہ جو انتہا یہ تو عیب ہے نا، بے انتہا اسی کی ذات ہے، تو ہم میں عیب ہے، ہماری انتہا ہے، زمین کی، آسمان کی، عرش کی، کرسی کی، لوح کی، قلم کی، ان کی سب کی انتہا ہے، ان کی حدیں ہیں، بے حد تو وہی ذات ہے، لا یحد ولا یتصور تعالیٰ عن الجنس والجہاد، اس ذات کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی کوئی جہت و طرف نہیں ہے، وہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ تو حضور تو اعلیٰ حضرت تو یہاں تک کہہ گئے کہ آقا تیرے جو وصف ہے نا، ان کو ہم کہنے کا آپ کے اوصاف کی حد ہے، تو یہ بھی عیب آتا ہے، تو آپ کے تو اوصاف اس حد بیان کرنے سے بھی بری ہیں، وہ تو یہ کہے گا کہ تیرے تو